اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال اتروائے، اور یہ کام جو ہے حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے کچھ منہ مبارک جو ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائے گئے، اور باقی منہ مبارک جو تھے وہ مسلمانوں میں تقسیم کرنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے پاس تشریف لائے، جہاں پر عبد المطلب خاندان کے لوگ حاجیوں کو زمزم پلا رہے تھے۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خود اپنے ہاتھ سے پانی بھر کر پیتا، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو دوسرے لوگ تم لوگوں کے ہاتھوں سے ڈول چھین کر خود اپنے ہاتھ سے پانی پینے لگیں گے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے زمزم کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ مبارک کر کے پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا واپس تشریف لے گئے، اور 12 ذوالحجہ تک منا میں مقیم رہے، اور ہر روز سورج ڈھلنے کے بعد جمروں کو کنکریاں مارا کرتے تھے۔ 13 ذوالحجہ منگل کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد منا سے روانہ ہوئے اور محسب میں قیام فرمایا۔ صبح کو نماز فجر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی مسجد میں ادا فرمائی، پھر طواف وداع فرمایا اور لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک علاقہ کہ جس کا نام غد یرخم تھا، وہاں پر ایک تالاب موجود تھا۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ جمع ہوئے اور ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں بھی ایک آدمی ہوں، ممکن ہے کہ خدا کا موت کا فرشتہ جلد آئے اور مجھے اس کا پیغام قبول کرنا پڑے۔ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کہ جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو علی سے محبت رکھے اس سے تو بھی محبت رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھے اس سے تو بھی عداوت رکھ۔ بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اختیار سے کوئی ایسا کام کیا تھا کہ جس کو یمن سے آنے والے ساتھیوں نے پسند نہیں کیا، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بات کی شکایت بھی لگا دی۔ اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کو اس سے زیادہ کا حق ہے۔ اب ہجرت کا 11واں سال شروع ہو چکا ہے۔ اس سال میں صفر کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کی تیاری کا حکم دیا، اور دوسرے دن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ میں تم کو اس فوج کا امیر لشکر مقرر کرتا ہوں، تم اپنے باپ کی شہادت گاہ یعنی ابنا کے مقام میں جاؤ اور نہایت تیزی سے سفر کر کے کفار پر اچانک حملہ کر دو تاکہ وہ لوگ جنگ کی تیاری نہ کر سکیں۔ حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ خراب ہو رہی تھی، مگر اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے جھنڈا باندھا، اور یہ جھنڈا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نام سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور کافروں کے ساتھ جنگ کرو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کو علم بردار بنایا اور مدینے سے نکل کر 1 کوس دور کے فاصلے پر مقام جرف میں پڑاؤ کیا تاکہ مسلمانوں کا لشکر یہاں جمع ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے تمام معززین کو بھی اس لشکر میں شامل ہونے کا حکم دیا۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ اس لشکر کی پیروی ایک نو عمر لڑکا جس کی عمر 20 سال سے بھی زیادہ نہیں ہے وہ کرے، اس کو کیسے امیر لشکر بنا دیا گیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتراض کی خبر گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے باوجود ایک چادر اوڑھی اور ممبر پر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے اسامہ کی سپہ سالاری پر تانا زنی کی ہے تو تم لوگوں نے اس سے قبل اس کے باپ کے سپہ سالار ہونے پر بھی تانا زنی کی تھی، حالانکہ خدا کی قسم اس کا باپ یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ
سپہ سالار ہونے کے لائق تھا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا بھی یعنی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سپہ سالار ہونے کے قابل ہے، اور یہ میرے نزدیک میرے محبوب ترین صحابہ میں سے ہے، جیسا کہ اس کا باپ میرے محبوب ترین اصحاب میں سے تھا۔ لہٰذا اسامہ کے بارے میں تم لوگ میری نیک وصیت کو قبول کرو کہ وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہے۔ یہ خطبہ ارشاد فرما کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے مکان میں تشریف لے گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں کچھ اور اضافہ بھی ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ مقام جرف میں موجود تھے، جہاں پر لشکر اسلام جمع ہو رہا تھا۔ 10 ربیع الاول کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پرسی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کرنے کے لیے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، مگر بیماری کی وجہ سے کچھ بول نہ سکے۔ بار بار اپنے دست مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے بدن پر اپنا مقدس ہاتھ پھیرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس سے میں یہ سمجھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ رخصت ہو کر اپنی فوج میں تشریف لے گئے اور 12 ربیع الاول 11 ہجری کو کوچ کرنے کا اعلان بھی فرما دیا۔ ابھی سوار ہونے کے لیے تیار ہی ہوئے تھے کہ ان کی والدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کا بھیجا ہوا آدمی پہنچا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نزا کی حالت میں ہے۔ یہ خبر سن کر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فوراً مدینہ واپس آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے عالم میں ہیں، اور اسی دن دوپہر کو یا دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خبر سن کر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر مدینہ واپس چلا آیا، مگر بعد میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو بعض لوگوں کی مخالفت کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیے گئے حکم کے مطابق اس لشکر کو روانہ فرمایا، اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ابنا کے مقام میں تشریف لے گئے۔ وہاں بہت ہی خون ریز جنگ ہوئی، جس کے بعد لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی، اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کے قاتل اور دوسرے کفار کو قتل کیا، اور بے شمار مال غنیمت لے کر 40 دن کے بعد مدینہ منورہ واپس آئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اور بعد میں غد یرخم کے علاقے میں جو خطبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان الفاظ کو سن کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کا علم ہو گیا تھا، کیونکہ بعض جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے لیے شاید کا لفظ بھی استعمال کیا، اور بعض جگہ پر شاید کا لفظ بالکل بھی استعمال نہیں کیا۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج کے مسائل اور حج کیسے کرنا ہے وہ مجھ سے سیکھ لو، کہ شاید اگلے حج پہ میں تم لوگوں کے ساتھ نہ موجود ہوں۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔